أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبي التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فانتظروا فإني معكم من المنتظرين. وقوله أيضا وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صلوات بھیجے بزرگان محترم، عزیزان گرامی،
ایک نہایتی المناک اور افسوسناک اور غمناک رات ہے۔ تاریخ عالم میں اس سے زیادہ سنگین ترین کوئی رات نہیں۔ تاریخ انسانیت میں اس سے غمناک ترین کوئی رات نہیں جس کی صبح میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، فرشتوں کا پیغام الہی نبی اکرم پر لے کر آنا منقطع ہو گیا وحی کی صورت میں۔ دنیا ایک ایسے رہبر سے محروم ہو گئی، ایک ایسے رہنما سے دور ہو گئی جس کے دل میں انسانیت کا درد تھا، جس کے قول و فعل میں انسانیت کی نشو و نما کی جلوہ نمائی تھی، جس کے کردار سے انسانیت کی بلندیوں کی خوشبو آتی تھی، جس نے اپنے کردار سے پتھر دل کو بھی پانی بنا دیا، جس نے اپنی گفتار اور اپنے لہجے کی نرمی سے ان کانوں کو بھی قرآن سننے پر آمادہ کر دیا جو اپنے کانوں میں روئی دے کر یہ سوچتے تھے کہ ہم نہ سنیں گے نہ سمجھیں گے، جس نے گالیاں دینے والوں کی زبان پر کلمہ توحید کی زمزمہ خوانی کرا دی، جس نے کوڑا پھینکنے والوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید جیسی کتاب دے دی، جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو، زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے والوں کو، ان پر مٹی ڈالنے والوں کو لڑکی کا احترام کرنا اور اس کی میراث کا سبق سکھایا، جس نے بددعاؤں کو انسانیت کا درس سکھایا، جس نے ایک تلوار اور ایک اونٹ کے نام پر صدیوں جنگ کرنے والوں کو محبت و آشتی اور صلح کا پیغام دیا۔ آج کی رات اس نبی مرسل پر آنسو بہانے سے زیادہ اپنے آپ پر آنسو بہانے کی رات ہے، اپنے آپ پر رونے کی رات ہے کہ اس نبی نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اس نبی کو کیا دیا، جس نے ہمیں اس عظیم الشان درجے پر پہنچایا تھا، اس کی امت بن کے ہم نے دنیا کے سامنے کیا پیش کیا۔ جو امن و امان کا پیغام لے کے آیا تھا، جو وحدت کا پیغام لے کر آیا تھا، جس نے اختلافات کی آماج گاہوں کو محبتوں کے کنارے میں تبدیل کیا تھا، جس نے صدیوں کی لڑائی کو اوس و خزرج کے درمیان
بھائی بھائی میں تبدیل کیا تھا، آج ہم اس نبی کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم آج اس نبی کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ انتظار جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یہ کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ کون سا انتظار ہے کہ جس پر جوانی آئے تو تمنائے ختمی مرتبت پوری ہو، پیغمبر اکرم کی آرزوئیں پوری ہوں؟ یہ کون سا انتظار ہے کہ حقیقت محمدیہ خاتم الاوصیاء کی صورت میں پھر دنیا میں امن و امان پھیلائے، پھر دنیا کو عدالت کا مرقع بنائے، پھر دنیا کو عدالت پیکر بنائے، پھر دنیا میں انصاف کی فضا فراہم ہو، پھر دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس آخر الزمان کے نبی نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم نے جو اس کائنات میں مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جن مخلوقات کو بھی خداوند عالم نے پیدا کیا ہے، ان سب میں خداوند عالم نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ ہر مخلوق اپنی حد بھر درجہ کمال تک پہنچے۔ ہر مخلوق جس کو بھی خدا نے پیدا کیا، اس لیے کہ اگر کمال تک نہیں پہنچے گی تو پھر خلقت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، خلقت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مخلوق درجہ کمال تک پہنچے، اور ان تمام مخلوقات میں کمال اسی وقت پیدا ہوگا جب اس ذات میں کمال پیدا ہو جس کے لیے یہ ساری مخلوقات خلق کی گئی ہیں۔ ساری کائنات کس کے لیے خلق کی گئی ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کوئی ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا گیا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما بین آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے دست قدرت میں دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، ساری خلقت کو تمہارا تابعدار بنایا، تمام مخلوقات کو تمہارے دست قدرت میں دے دیا، تم جیسے چاہو استعمال کرو۔ تو ساری کائنات بنی ہے تم انسان کے لیے، ساری کائنات تابع ہے اس انسان کے۔ تو اب انسان کو درجہ کمال پر پہنچنا ہے۔ اگر انسان درجہ کمال پر پہنچ جائے گا تو ساری خلقت درجہ کمال پر پہنچ جائے گی، اور اگر انسان درجہ کمال پر نہیں پہنچا تو ساری خلقت بے مقصد ہو جائے گی، اس لیے کہ سب کو خلق کیا ہے اس انسان کے لیے۔ اب لازم ہے کہ یہ انسان اس درجے تک پہنچے کہ جس کے بعد کوئی درجہ تصور نہ کیا جائے۔ جس انسان کے بعد اب جو ایک درجہ آئے وہ الوہیت کا درجہ آئے، جہاں انسان نہیں جا سکتا، جہاں مخلوق نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہنچنا ہے انسان کو۔
یہ انسان کیسے پہنچے گا اس درجے تک کہ اب اس کے بعد بس خدا ہو، اب اس کے بعد فقط معبود ہو، عبد کے مرحلے میں فقط یہ انسان یکتا دکھائی دے؟ انسان درجہ کمال تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب دو چیزیں انسان کی درجہ کمال تک پہنچیں۔ ایک انسان کی عقل، دوسرے انسان کا ارادہ، انسان کا علم اور انسان کی قدرت۔ یہ دو چیزیں جب درجہ کمال تک پہنچ جائیں گی تو انسانیت کمال تک پہنچ جائے گی، تو ساری خلقت کمال تک پہنچ جائے گی۔ انسان کو عقل کے اس درجے تک پہنچنا ہے کہ ساری چیزیں اس کی عقل کے زیر نظر ہوں۔ انسان کو عقل کے اس کمال تک پہنچنا ہے کہ وہ اول خلق عقل بن جائے، اس کی ذات سے جو چیز نکلے وہ عقل بنے۔ انسان کو قدرت کے اس درجے تک پہنچنا ہے کہ ساری قدرت جس کے زیر اثر ہو، اتنا عظیم المرتبت ارادہ رکھنے والا ہو، اتنی عظیم قدرت رکھنے والا ہو کہ انسان جب مرحلہ قدرت میں آئے تو اس کی قدرت کے مقابلے میں ساری خلقت مرعوب دکھائی دے۔ آج کی رات ہم جس ذات والا صفات کا غم منانے بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر فرش عزا کو سجایا ہے، وہ ذات ہے کہ جو مرحلہ علم میں بھی آخری درجے پر اور مرحلہ قدرت میں بھی آخری درجے پر، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں شاہکار خلقت خداوندی بنا کر خلقت خداوند متعال کو کامیاب خلقت بنایا، ساری کائنات کو اپنے وجود کے زیر نظر رکھ کے بتایا کہ انسان کا آخری درجہ وہ ہے کہ وہ ختمی مرتبت تک پہنچے۔ انسانیت کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ بنے، رسول اللہ بنے، رشتہ داریوں سے نکل کر وہ ایک ایسا باپ بنے کہ جس میں ساری خلقت کی محبت پائی جاتی ہو، فقط اپنے بچوں کی محبت میں محدود نہ رہے۔ ایسی ذات، ایسی عظیم المرتبت ذات کے سلسلے میں ہم آج بیٹھے ہیں۔ اگر اس ذات والا صفات کو پہچاننا ہے تو کسی بھی عظیم شخصیت کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے آثار کیا ہیں، اس سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک انجینئر اگر دعویٰ کرے کہ میں بہترین انجینئر ہوں، ایک باغبان اگر دعویٰ کرے کہ میں بہترین باغبان ہوں، تو دو طریقہ ہے اس کو اپنے آپ کو پہچانوانے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے انجینئر کے پاس کہ وہ ایک کاغذ پر نشانات کھینچتے چلا جائے اور اس کے بعد سامنے پیش کر دے کہ یہ ہے میرا شاہکار، اس کے اوپر اگر عمارت بنے گی تو بہترین عمارت بنے گی۔ لیکن اس کھینچے ہوئے نقشے کی بنیاد پر ممکن ہے کہ کوئی معمار اسی نقشے کو اتار دے، لیکن زیادہ تر امکان ہے کہ معمار اس نقشے کو نہ اتار پائے، مستری اس نقشے کو عمارت میں نہ اتار پائے۔ جو اس نے لکیریں کھینچی ہیں مکان کے لیے،
وہ ممکن ہے کہ اس نتیجے تک نہ پہنچے جو اس کا مقصود تھا، جو اس کا ایم تھا۔ تو پھر بہترین انجینئر وہ ہے کہ جو کہتا ہے کسی سے یہ کام نہیں ہوگا، نقشہ بھی میں کھینچوں گا، کھڑے ہو کے بھی میں بنواؤں گا، میری ہی نظارت میں، میرے ہی نگاہ کے سامنے اس نقشے پر عمارت تیار ہوگی۔ تب اگر وہ شاہکار انجینئر ہے تو اپنے نظر کے سامنے جب عمارت بنوائے گا، کھڑے ہو کر اپنے علم کا شاہکار دنیا کو دکھائے گا، تب پتہ چلے گا کہ اس انجینئر نے جو کہا تھا وہ یہ عمارت کی صورت میں دکھائی دی۔ اور جو عمارتوں سے آشنا ہوں گے، جو بلڈنگ کے نظام سے آشنا ہوں گے، وہ ہر دیوار اور ہر حصے کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس نے کون سا حسن استعمال کیا ہے، اس نے کون سا کلر استعمال کیا۔ ہم جیسا آدمی دیکھے گا کہ جس کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو اچھا کہنے لگے گا، لیکن جب ایک انجینئر دیکھے گا، ایک رنگ شناس دیکھے گا، ایک کلر آشنا دیکھے گا، تو وہ بتائے گا کہ اس میں یہ دیا تو کیسا لک آیا، اس نے اس میں ایسا دیا تو کیسی بات آئی، اس نے اس میں ایسا استعمال کیا مال تو کیا صورتحال بنی۔ یہ سب اس صورت میں ہوگا جب اسی لیول کا کوئی آئے اور اسے دیکھے۔ ایک باغبان اگر کہے کہ میں بہترین باغبان ہوں، تو ایک وقت باغبان بتا دیتا ہے زمین ایسی ہو، موسم ایسا ہو، بیج ایسی ہو، آپ ڈالیے گا تو کام ہو جائے گا، لیکن لازم نہیں ہے کہ بہترین بیج ہونے کے باوجود، بہترین موسم ہونے کے باوجود، بہترین زمین ہونے کے باوجود اس میں سے بہترین گلاب بھی نکل جائے۔ تو بہترین باغبان وہ ہے جو تھیوری نہیں بتاتا ہے، بلکہ تھیوری کے ساتھ خود آتا ہے میدان میں، خود زمین کو کھودتا ہے، کہاں پر بیج ڈالنا ہے، کس موسم میں پانی دینا ہے، کتنی اسے دھوپ چاہیے ہے، کتنا اسے معاملات چاہیے ہیں۔ تب وہ جب گلستہ سجاتا ہے تو جو اس میں جاتا ہے وہ معطر وجود لے کر لوٹتا ہے۔ جس ذات والا صفات نے علم کے آخری درجے پر، اول علم کے درجے پر اپنے آپ کو خدا کی طرف سے فائز کراتے ہوئے اس دنیا میں جو ذات پہنچی، اول قدرت کے عنوان سے جو ذات اس کائنات میں پہنچی، وہ ذات زمینوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، مادی پھولوں کو، بیجوں کو پھول بنانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ اینٹ بالو مورنگ کو ملا کے عمارت بنانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ ذات آئی تھی انسانیت کے وجود کو بنانے کے لیے۔ وہ ذات کارخانہ ساز انسانیت تھی، وہ ذات باغبان انسانیت تھی۔ انسان کی حقیقت، الانسان معادن کمعادن الفضة والذهب، انسان کی خصوصیت ویسے ہی ہے جیسے معدنیات میں سونے اور چاندی کی خصوصیت ہے۔ معدنیات کو جب کھولا جاتا ہے تب پرکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کتنا کمال ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اس میں کتنی آب و تاب ہے، اس میں کتنا پانی ہے، اس میں کتنی کمی ہے۔ جو ذات علم و قدرت کے درجے پر فائز ہو کر آئی تھی، جسے ہم ختمی مرتبت کہتے ہیں، جو ساری دنیا کے لیے باپ کا درجہ رکھتی تھی، جو ساری کائنات کے لیے محبت کا درجہ رکھتی تھی، جو انسانیت کی ایبلٹی اور صلاحیتوں کو بروز اور اظہار میں لانے کے لیے آئی تھی، جو انسانیت میں چھپے ہوئے خزانوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے آئی تھی، جو انسان کی زمینی صلاحیتوں کو آسمانوں تک پہنچانے کے لیے آئی تھی، وہ جب ذات جا رہی ہے تو اس نے دیا کیا؟ اس نے اپنے آثار میں دیا کیا کہ پتہ چلے
کہ وہ ذات وہ ہے کہ جو فقط تھیوری دے کے نہیں جا رہی ہے بلکہ اس تھیوری کو نمونے کے طور پر پیش کر کے جا رہی ہے. اس تھیوری کو آئیڈیالوجی فقط بتا کے نہیں جا رہی ہے, فقط ایک آئیڈیل بنا کے نہیں جا رہی کہ یہ ہونا چاہیے, بلکہ جو تھیوری پیش ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں نمونہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. دیکھو تھیوری جو ہم نے بنائی تھی اس تھیوری کا نتیجہ یہ ہے, وہ ذات جب اس دنیا سے گئی تو علم کے نام پر اس نے ایک چیز پیش کی اور علم و قدرت کا آئینہ بنا کر دوسری چیز کو پیش کیا. جب آخری لمحات میں وہ ذات جا رہی تھی تو اس نے جاتے وقت کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک تھیوری چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک عمل چھوڑ کے جا رہا ہوں. جہاں جہاں تم کو لگے کہ تھیوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہاں کردار کے نمونوں کو دیکھتے چلے جانا. جہاں جہاں قرآن سمجھ میں نہ آئے وہاں کردار دیکھتے چلے جانا. جہاں جہاں عمل سمجھ میں نہ آئے وہاں کردار دیکھتے چلے آنا. جہاں قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آئے وہاں کردار کی آیتوں کو دیکھتے چلے جانا. جہاں تم کو رسالت میں پریشانی آئے وہاں نمونہ رسالت کو دیکھتے چلے جانا. ہم نے ایسی ذات کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جو بیک وقت قرآن نما بھی ہے, نبی نما بھی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. ایسی ذات ہے, ایسی عظیم الشان ذات ہے. کون بتا سکتا ہے انسانیت کو, کارخانے انسانیت, بوستان انسانیت کو برابر کرنے کے لیے, ہرا بھرا کرنے کے لیے صلاحیت کس میں ہے؟ آج کا دن ہمارے لیے شاید ہماری نظروں میں وہ اہمیت نہ رکھتا ہو جو آج کا دن موسیٰ کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے, آج کا دن عیسیٰ کی نگاہ میں اہمیت رکھتا ہے. عیسیٰ کو معلوم ہے کون دنیا سے جا رہا ہے, موسیٰ جیسے نبی کو معلوم ہے کہ کون جا رہا. افسوس کہ دشمن کی ہنگامہ آرائیوں نے ہمیں اس کا موقع نہ دیا کہ ہم پہچانیں کہ دین اسلام کے کمالات کیا ہیں اور عیسائیت کے نقص کیا ہیں, یہودیت کے نقص کیا. ہمیں موقع نہ دیا گیا, ہمیں ہنگامہ آرائیوں میں ایسا رکھا گیا کہ ہم فقط زیب و زینت میں پھنس کے رہ گئے. دوسروں کے بنائے ہوئے غلط افکار کو لے کر ہم خوش ہوئے. جو دولت ہمارے پاس تھی ہم اس سے ایسے بے بہرا ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو عزت کے ساتھ مسلمان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا. ورنہ وہ تورات جو آج ہے, اصلی تورات کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ تورات جو آج ہے کیا اس میں صلاحیت ہے کہ وہ انسان کو بنا سکے, انسان بشر کو انسان بنا سکے؟ نہیں, آج کی تورات میں یہ صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی تورات بے عفتی کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے, بے غیرتی کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے. آج کی تورات کے موسیٰ وہ ہیں کہ جو نشے میں اتنے دھت ہوئے کہ اپنی ہی بیٹی سے بدکاری کرنے لگے. یہ ہے موسیٰ تورات کے. آج کے موسیٰ وہ ہیں کہ جو تورات کے موسیٰ وہ ہیں جو فرشتے کو تماچا مار دیتے ہیں تو فرشتے کی آنکھ نکل جاتی ہے. تورات کے موسیٰ وہ ہیں کہ جو ہر ایک سے لڑنے جھگڑنے والے ہیں. تورات کے لوط وہ ہیں کہ جو نشے کے عالم میں اپنی بیٹی ہی سے بدکاری کرتے ہیں. یہ تورات کے لوط نبی ہیں. ایسا لیڈر, ایسا رہنما کیا صلاحیت رکھتا ہے, کیا صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ لوگوں کو عفت کی ترغیب دے, لوگوں کو غیرت سکھائے, لوگوں کو بیٹی بہو کا درجہ بتائے, لوگوں کو بیوی اور بیٹی کے درمیان فرق قائم کرنے کی صلاحیت بتائے؟ نہیں, تورات کے موسیٰ میں صلاحیت نہیں ہے.
انجیل کے عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کی ماں مریم بدکار خاتون ہیں کہ جو بغیر شوہر کے بچہ جنتی ہے بدکاری میں. یہ انجیل کے عیسیٰ ہیں. یہ انجیل کے عیسیٰ ہیں کہ جس کی بسم اللہ آپ اٹھا کر دیکھیے لغت، المنجد لغت عیسائیوں کی ہے، عیسائی نے لکھی ہے، عیسائی پیسے سے لغت لکھی گئی ہے، دنیا تک پہنچی، ہر ایک کے ہاتھ میں عربی کی لغت اس وقت المنجد ہے، معتبر نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں بسم اللہ دیکھیے، بسم اللہ یہ لکھی جا رہی ہے مسیحی پیسے سے، لکھنے والا مسیحی ہے، لغت دی جا رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں عربی کی مسیحی پیسے کے ذریعے سے ترویج ہو رہی ہے، لیکن وہاں اس لغت میں، اس لغت کی بسم اللہ میں دین اسلام کھل کے چلا آتا ہے. اس لغت کی بسم اللہ میں الف بے میں الفابیٹ میں دین اسلام اور مسیحیت کا توازن کرنے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. جب وہ بسملہ کا معنی لکھتا ہے تو وہاں جا کر دیکھیے، کہتے ہیں بسملہ مسیحیت میں نام ہے ابو ابن و روح القدس. تین چیز ایک چیز ہے. کیوں مسیحیت کی حکومت ختم ہوئی، دینی حکومت، اور رونیسانس کے بعد آئی یہ حکومت جو غیر دینی ہے؟ اس لیے کہ مسیحیت نے علم اور دین کو الگ الگ سمجھا. کہا کہ علم میں تین ہوتا ہے، دین میں تین ایک ہوتا ہے. یہیں سے پبلک گھبرائی کہ یہ کیسا دین ہے جو تین کو ایک بتاتا ہے. تین جہاں بھی تین ہوگا وہ تین ہوگا. یہ کیسا دقت ہے؟ تمہاری علمی دنیا میں تین ہے، لیکن جب تم چرچ میں آؤ گے تو تین ایک ہو جائے گا. یہ بسم اللہ ہے مسیحیت کی کہ جہاں تین ایک ہو جاتا ہے ابو ابن و روح القدس، اور لیکن جب بسم اللہ کا معنی لکھتا ہے دین اسلام میں تو کہتا ہے دین اسلام میں بسم اللہ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں کی ابتدا رحم سے ہوتی ہے، جہاں کی ابتدا مہربانی سے ہوتی ہے، اس کا نام ہے دین اسلام. یہ ہے دین اسلام. ہم نے ابھی پہچانا نہیں، ہم کو ابھی کمپیریزن کرنا نہیں آیا. آپ دیکھیے ہم کتنے منفعل ہیں، ہم کتنے دبے ہوئے ہیں. جو ان کی جھوٹی چیز ہے وہ اسے انٹرنیشنل بنا دیتے ہیں. ہماری جو سچی چیز ہے جس کو سب دل و جان سے مانتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، ہم اسے محدود کرنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو چیز جھوٹی ہے وہ اسے دنیا میں ایسا پھیلاتے ہیں کہ آج رات آپ دیکھیں اور کل دن میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ 1 جنوری کون سا دین اسلام سے اس کا تعلق ہے؟ بھئی آج شب 28 سفر ہے، کوئی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا 1 جنوری نہیں منائے گا. اس میں کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ نہ منائیے گا، مولا کی شہادت ہے. لیکن نہیں، آئندہ سال 9 ربیع الاول ہے، آئندہ سال 9 ربیع الاول ہے، تو یہ بتائیے 1 جنوری منائے کہ 9 ربیع الاول؟ کہ یہ تو خوشی آ گئی. کہ نہیں، اصلاً 1 جنوری کا کنسپٹ کہاں سے آیا خوشی منانے کا؟ کس کے لیے نیا سال ہے؟ کہاں کا نیا سال ہے؟ کس نے کہا فیسٹیول منانے کے لیے؟ 28 سفر کی بات نہیں رہی، ہم 9 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں. 13 رجب کو پڑ جائے کبھی 1 جنوری تو کیا ہوگا؟ اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہم 1 جنوری کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر. لیکن دیتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بھی دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو ان کی جھوٹی، جو ان کے دین سے ریلیٹڈ ہے، بالکل اس کو اتنا ریلیٹڈ بنا دیا
اتنا انٹرنیشنل بنا دیا کہ اس وقت ساری دنیا کے لوگ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں. سال بھر میں کیا ہوا یہ فیصلہ ہوتا ہے, کتنا دغا بازی کی گئی فیصلہ ہوتا ہے, کتنا جھوٹ بولا گیا فیصلہ ہوتا ہے, کتنا امن و امان پھیلایا گیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس سچی چیز ہے عزائے حسین, جس کو کوئی خاص مسلک والا نہیں مانتا, جس کو ہندو بھی مانتا ہے, جس کو مسلم بھی مانتا ہے, جس کو سکھ بھی مانتا ہے, جس کو عیسائی بھی مانتا ہے, جس کو ہر کے در پر جو جس در کا رہنے والا ہو, لیکن اسے حسین کے در سے ملتا ہے. ہم اس عزاداری کو محدود کرنا چاہتے ہیں, ہم اس عزاداری کو اپنے آپ میں باؤنڈیڈ کرنا چاہتے ہیں, بس چاہتے ہیں کہ ہم ہی چند لوگوں میں رہے. ہم عزاداری کا انٹرنیشنل پیغام پہنچانا نہیں چاہتے کہ جس کے ذریعے سے غیر آئے. دشمن کے پاس جو جھوٹی چیز ہے, جو اس کے مذہب سے فقط متعلق ہے, وہ انٹرنیشنل بنا دیتا ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اسے محدود بناتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم منفعل ہیں, ہم دوسروں کے کردار سے متاثر ہیں. اپنے دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے. آج کی تاریخ موسیٰ جانتے ہیں. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ دکھائی نہ دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ 9 آیتوں والے نبی نہ دکھائی دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ صاحب ید بیضا نہ دکھائی دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ صاحب تابوت سکینہ نہ دکھائی دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ صاحب کتاب دکھائی نہ دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ اولو العزم نبی نہ دکھائی دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ صاحب شریعت نبی نہ دکھائی دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو فرعون کی بات سمجھ میں نہ آتی کہ کس طریقے سے دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو کبھی اسام اژدہا بننے کا معجزہ نہ دکھائی دیتا. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو کبھی عصا میں یہ صلاحیت نہ ہوتی کہ پتھر میں چشمہ جاری کر دے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو معلوم نہ ہوتا کہ نبی کی عصا میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ دریائے نیل میں راستہ بنا دے, راستوں میں 12 راستے بنا دے, 12 راستوں کی دیوار کو اتنا صاف و شفاف بنا دے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھتا ہوا چلا جائے. یہ اس قرآن کا احسان ہے موسیٰ پر, جس نے کلیم اللہ بتایا. یہ احسان ہے نبی کا اس موسیٰ کے اوپر, جس نے صاحب شریعت بتایا, جس نے صاحب کتاب بتایا. یہ سند قرآن مجید ہے جو موسیٰ کو ملی ہے, جو یہودیوں کو ملی ہے, کہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو موسیٰ صاحب سند نہ ہوتے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو عیسیٰ روح اللہ دکھائی نہ دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو عیسیٰ مسیح دکھائی نہ دیتے. اگر یہ نبی نہ ہوتا تو عیسیٰ اپنے دامن کردار سے بدکاری کا دھبا مٹا نہیں سکتے تھے, ولد الزنائی کا دھبا مٹا نہیں سکتے تھے. یہ قرآن ہے, یہ اس نبی کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے جس نے عیسیٰ کو صاحب کتاب بھی بتایا, بچپن میں بولتا ہوا نبی بھی بتایا, بچپن ہی میں نبوت بھی عطا کی, صاحب کتاب بھی بتایا. یہ عیسیٰ ہے, یہ قرآن ہے جس نے بتایا کہ مریم بدکار نہیں بلکہ ایسی خاتون تھی جو مصطفیٰ ہے, ایسی خاتون ہے جو مطہرہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے واصطفیٰ کی علی نساء العالمین. 2 بار جس نے مریم کو مصطفیٰ بنایا, 2 بار جس نے مریم کو طاہرہ بنایا, وہ قرآن مجید ہے جس نے سند عزت دی ہے جناب مریم کو بھی, جناب عیسیٰ کو بھی. آج کی رات کی اہمیت وہ نبی بتائے, وہ عیسیٰ بتائیں گے کہ کون اس دنیا سے جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے, وہ نبی بتائے گا. ہم نے اپنے آپ کو گرایا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی عزت کو پہچانے کہ ہمارے پاس کیا ہے. ہم نے اپنے غرور میں, ہم نے اپنے تکبر میں اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ نبی ہمارے سامنے, ہمارا نبی ہماری آنکھوں سے ہو جالا. جس نبی نے اپنی فروتنی, اپنے تواضع, اپنے عز و انکسار کے ذریعے سے دنیا کا دل جیتا. آج ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس نبی کا کرشمہ کیا ہے جس نے نمونے کے طور پر یہ 2 کردار پیش کیے کہ دیکھو کردار کو پہچانا کیسے ہوتے ہیں بزرگ افراد. یہ فقط کہنے سے نہیں ہوتا ہے,
علی مرتضیٰ کے کمانڈر ان چیف ہے لشکر کے، لیکن لوگوں کے درمیان اتنے نامعلوم ہیں کہ ایک عام آدمی ہڈیاں پھینک کے مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کمانڈر ان چیف ہے لشکر علی مرتضیٰ کا، لیکن اپنوں کے درمیان اتنا نامعلوم ہے کہ ہڈی پھینک کے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب بتایا گیا کون ہے تو وہ کانپ گیا، اور جب گیا مسجد میں تو کہا میں مسجد میں آنے والا نہیں تھا، تمہارے ہڈی پھینکنے کی وجہ سے آیا تاکہ دعا کر سکوں کہ اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو میں نے معاف کیا، اگر انجان میں کیا ہے تو تو معاف کر دے۔ کون سا جذبہ ہے اتنی طاقت رکھنے کے باوجود کہ جو 30,000 کے دشمن کے لشکر کو منٹوں میں سمیٹ دے، جس کے نام سے دشمن کا لباس گیلا ہو جائے، ایسی عظیم الشان ذات اپنوں کے درمیان اتنی ناآشنا ہے کہ اسے ایک عام قصائی، ایک عام قصاب ہڈی پھینک کے مذاق اڑانا چاہ رہا ہے، اور وہ اتنا درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے، اتنا درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہے کیا تلوار نکالنے کے بجائے، طاقت دکھانے کے بجائے، اسے کہتے ہیں قدرت، اسے کہتے ہیں علم، جو پیغمبر اکرم دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جاہل ہوتا تو تلوار اٹھا لیتا، نادان ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔ اتنے بڑے کمانڈر کے ساتھ بے حرمتی کر دی، اتنے بڑے انسان کی بے حرمتی کر دی، لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہی ایسا کرے گا، جس کے پاس قدرت نہیں ہوگی وہی ایسا کرے گا۔ اس نے جب دشمن کا دل جیتا ہے تو اس طریقے سے جیتا ہے کہ وہ پیروں پر پڑ رہا ہے، یہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم تمہیں جسمانی طور پر اذیت نہیں پہنچائیں گے، لیکن تمہارے دل کے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو اس طریقے سے قتل کر دیں گے کہ تمہارے دل سے اسلام کی محبت ساری دنیا تک پہنچنے لگے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ ایک ضروری اعلان بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ کیا ہے؟ کل نماز مغربین کے بعد بھی ایک فاتحہ کی، کل نماز مغربین کے بعد ایک فاتحہ خوانی اور مجلس ادا کا انعقاد کیا گیا ہے مرحوم شیخ حسن صاحب نجفی اور شیخ ابو القاسم کے روح کی ثواب کے لیے۔ اور کل نماز ظہرین کے بعد ایک مجلس ادا شہادت کی مناسبت سے منعقد ہوگی یہیں اسی جگہ پر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فقط مردوں کے لیے انتظام ہے، اللہ وہ دن لائے کہ مردوں عورتوں دونوں کا انتظام ہو۔ تو یہ کل لیکن مردوں ہی کا انتظام ہے، اور نماز کے بعد مجلس ہے، اور مجلس کے بعد بتایا گیا کہ نیاز کا بھی اہتمام۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ آپ پہچانیے کہ پیغمبر اکرم نے ہمیں کیا دیا، آج آپ دیکھیں، اور ہم نے اس نبی کو کیا دیا، یہ اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بات سمجھتے ہیں کیا ماحول تھا؟ بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کہنے والا خود کہتا ہے۔ فکر آپ دیکھیں، کہتا زمانے جاہلیت کی دو چیزیں ایسی ہیں جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا، ایک پر ہنسی آتی ہے، ایک پر رونا آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جو بعد میں مسلمانوں کا حکمراں بنا ہے۔ جی، امت کی ستم ظریفی آپ دیکھیں، کس کو بنایا حکمراں؟ جس کے دل میں خواتین سے ایسی نفرت تھی، اسے بنایا اپنا حکمراں۔ کہتا دو چیز عرب کی ایسی ہے زمانے جاہلیت کی، جب مجھے آتی ہے، ایک پر ہنسی آتی ہے، ایک پر رونا آتا ہے۔ کیا ہے وہ دو چیز؟ کہا ایک تو وہ بت ہیں جسے میں بنایا کرتا تھا، لوگ بنایا کرتے تھے حلوے کا، اور صبح میں جا کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے بت کی، اور جب بڑے اہتمام سے بت
بنائے جاتے تھے احترام کے ساتھ. ہم لوگ رات بھر جاگتے تھے, صبح اس کی پوجا کر کے اس کی عبادت کر کے سو جاتے تھے, اور دوپہر کے وقت اسی بت کو کھانے پر کھاتے تھے. اس کو جب بھی میں سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں کیسا تھا اور اسلام نے مجھے کیسا بنا دیا کہ میں جس بت کی پوجا کرتا تھا اسی کو کھا لیتا تھا دوپہر میں. یہ میرا دین تھا. اور ایک چیز جو مجھے یاد آتی ہے, اس پہ مجھے رونا آتا ہے کہ میری بچی, میری بیوی نے میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اسے چھپا دیا کہ کہیں میں اسے ممتا کی محبت اسے چھپا دیا, کہیں میں دیکھ لوں گا تو میں دفن کر دوں. مجھے پتہ نہیں چلا لڑکی جوان ہو گئی. اور اب جب لڑکی جوان ہو گئی تو ایک بار میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کون؟ کا یہ تمہاری بیٹی ہے جس کو میں نے تم سے چھپایا تھا. کہا بس جیسے ہی یہ میں نے سنا ویسے ہی مجھے غیرت آئی کہ اگر یہ بچی رہے گی تو پھر کوئی سے اٹھا لے جائے گا, کوئی سے کچھ کر دے گا, جو بھی. لہذا میں نے پلان بنایا. بچی کو بتایا تو نہیں, اس کی ماں کو بھی نہیں بتایا. کہا چلو بازار گھومنے چلیں. بچی کو میں لے گیا بیابان میں اور میں نے قبر کھودنا شروع کی. اور زمین کھودنے میں جب میرے لباس پر غبار آ رہے تھے, گرد آ رہی تھی, تو بچی صاف کر رہی تھی کہ بابا آپ کا جسم گردآلود ہو رہا ہے. میں دیکھتا رہا, وہ غبار صاف کر, چہرے پر غبار آتا تو بچی آ کے میرے چہرے کا غبار صاف کرتی. لیکن میں جب وہ زمین کھود چکا اور قبر کے برابر ہوئی تو جان بوجھ کے میں گیا کہ دیکھوں اندازے کے مطابق ہے کہ نہیں. جیسے ہی میں جانے لگا میری بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بابا تم کیوں جاتے ہو؟ میں جاتی ہوں اور جا کر اندازہ دیکھتی ہوں, اگر ضرورت ہو تو اور کھود لینا. بس جیسے ہی وہ بچی گئی زمین میں, میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا. پہلے بچی سوچتی رہی باپ کھیل کر رہا ہے, لیکن جب بچی کے اوپر میں مٹی ڈالتا رہا تو وہ آواز میں بھولتا نہیں کہ جو میرے کانوں میں بابا بابا کی آواز آ رہی تھی اور میں مٹی ڈال رہا تھا. یہ زمانے جاہلیت کی اس بات کو جب بھی میں یاد کرتا ہوں مجھے آنسو آتا ہے کہ میں کیسا بے رحم تھا کہ اپنی اولاد کو میں نے زندہ دفن کر دیا. آج اس نبی کا احسان مانو جس نے ایسے درندوں کو عورت کا احترام, بیٹی کا احترام کرنا ایسا سکھایا کہ جہاں زندہ درگور کر دینا اپنا شرف سمجھتا تھا, وہاں بیٹی کے لیے احترام کر کے نبی نے بتایا, استقبال کر کے نبی نے بتایا, اپنی جگہ پر بیٹھا کے نبی نے بتایا, اپنے وجود کا ٹکڑا بنا کر نبی نے بتایا, اپنے دو پہلوؤں کے درمیان اپنی روح بتا کر نبی نے بتایا, اپنی قلب کی آسانی و آسائش و خوشنودی کا سبب بنا کے نبی نے بتایا بیٹی اس درجے پر اہمیت کی حامل ہے, بیٹی اس احسان و مکرمت کی حامل ہے, دفن کرنے کے لائق نہیں. اب سوچو ہمارا زمانہ پوسٹ ماڈرن ایج, ہم کتنے جاہلیت سے قریب ہیں. اس برے ماحول میں آبورشن کا دور کہ اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے, اس برے ماحول میں ہمیں بچہ نہ ہو, ہمارے کم بچے ہوں, ہم دو ہمارے دو رہیں, اس برے ماحول میں کہ جہاں لڑکی کو اسکیننگ میں دیکھ کے انسان ابارشن کرا دیتا ہے, ہمارا حال اس جاہلیت سے بدتر ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس کو تو دنیا میں آنے بھی نہیں دیتے, اس کو زندہ دفن کر دیتے ہیں جبکہ اس کی دیت ہے. یہ ہمارا زمانہ ہے, ہم پوسٹ ماڈرن ایج کے ہیں, لیکن لڑکی کو ہم برداشت نہیں کرتے. ابھی ہمیں بچے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہمیں بچہ چاہیے نہیں ہے, ابھی تو انجوائے کرنے کے لیے لائف ہے, ابھی تو زندگی سے مزہ لینے کا زمانہ ہے. پیغمبر اکرم سے پوچھو, اس نبی سے پوچھو, وہ گھر بابرکت ہے جس گھر میں پہلے لڑکی ہو.
وہ خاتون بابرکت ہے جس کی سب سے پہلی اولاد لڑکی ہو۔ دیکھو خبردار، جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو دیکھو اگر تمہارے پاس لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے تو پہلے لڑکی کے ساتھ احسان کرو، پہلے لڑکی کے ساتھ محبت کرو، پھر لڑکے کے ساتھ محبت کرو۔ یہ کون دین سکھانے والا ہے جس نے اپنی وصیت کے آخری لمحات میں کہا، جب سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی تو اس نے اپنے آخری لمحات میں کہا اوصیکم بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارے تحت نظر ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے تحت تکفل ہوتی ہیں۔ خبردار ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، خبردار ان کے ساتھ تعدی نہ ہونے پائے، خبردار ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ وہ معاشرے کے سنوارنے کا ذریعہ ہیں، وہ معاشرے کو بنانے کا ذریعہ ہیں، وہ معاشرے کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اگر اس نبی اکرم کو ہم نے پہچانا، اور کیوں سیدہ مرضیہ اٹھی تھیں، کیوں قیام کیا تھا بی بی دو عالم نے، فقط اور فقط یہی سبب تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پھر دین کو پلٹایا جا رہا تھا جاہلیت کی طرف۔ پھر زمانے جاہلیت میں عورت کی کوئی میراث نہیں تھی، عورت کو کوئی حق و حقوق حاصل نہیں تھا۔ وہی معاملہ پھر رسول خدا کے بعد دین کے نام پر پلٹایا جا رہا تھا کہ کوئی میراث نہیں ہے۔ میدان میں آئی بی بی، خطبہ دیا بی بی نے، کائنات کو بتایا کہ آج اگر میں، یہ جو کہا جاتا ہے ارے بھائی کیا وہ دنیا کے لیے جی رہی تھیں؟ وہ تو اپنا مال دوسروں کو دے دیتی تھیں، یتیموں کو دے دیتی تھیں، اسیروں کو دے دیتی تھیں، خود بھوکی رہ جاتی تھیں، خود بھوک برداشت کر لیتی تھیں، 3 دن روزے مسلسل رکھے بھوک میں، تو ان کو اتنے سے باغ فدق سے کیا مطلب تھا؟ یہ مقدس ماں بھی بنائی جاتی ہے، تقدس کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون ایک اتنے سے باغ فدق کے لیے میدان میں چلی آئے گی، خطبہ دینے لگے گی۔ آپ لوگوں کو ان کی معرفت نہیں، فاطمہ زہرا کے لیے معاملہ فدق کا نہیں تھا، فاطمہ زہرا کے لیے معاملہ ان درختوں کا نہیں تھا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے معاملہ ان خرموں کا نہیں تھا۔ یہ تمام اگر امت آگے مانگ لیتی تو یقین مانیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جیسے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے یتیموں مسکینوں اسیر کو دے دیا، کھلا دیا، ویسے باغ بھی قوم و ملت کو سونپ دیتی۔ لیکن مسئلہ یہاں باغ کا نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد پھر دوبارہ جاہلیت کے نظام کو لایا جا رہا تھا، پھر عورتوں کے حقوق کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس لیے فاطمہ زہرا کے نزدیک باغ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر اکرم کی محنتوں کو سنوارنا تھا، پیغمبر اکرم کی محنتوں کو برقرار رکھنا تھا، پیغمبر اکرم کی محنتوں کو عورتوں کے سلسلے میں درجہ کمال تک پہنچانا تھا کہ اگر آج میں خاموش رہ گئی تو کل قیامت تک عورتوں کی میراث نہیں دی جائے گی۔ فاطمہ اٹھو تاکہ قیامت تک پیغمبر اسلام نے جو زحمت کی ہے وہ قیامت تک عورتوں کے لیے ایک جذبہ ایک کردار رہے، ایک دین کا کردار رہے کہ جس طریقے سے مردوں کو میراث کا حق حاصل ہے اسی طریقے سے عورتوں کو بھی میراث کا حق حاصل ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ یہ نبی، اسے کہتے ہیں پیغمبر اکرم۔ آج ہمارے رونے کا دن ہے، ہم نے کیا دیا اس نبی کو اس پوسٹ ماڈرن ایج کے نتیجے میں؟ ہم نے اپنے اختلافات کے ذریعے سے نبی کے دل کو برمایا یا نہیں برمایا؟ ہم نے بھات کے انحرافات کے ذریعے سے، ہم نے بھائی بہنوں میں اختلافات کے ذریعے سے دین کے نام پر، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے ذریعے سے دین کے نام پر، رشتہ داروں میں اختلافات کر کے دین کے نام پر، پیغمبر اکرم اس سے راضی ہیں؟ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ اگر ہم جوان انتظار چاہتے ہیں جو اس سلسلے کا موضوع تھا تو ہمیں پیغمبر اکرم نے جو ہمیں دیا ہے اسے باقی رکھیں، اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں، فکری انحراف کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہر نعرے پر دوڑنے کی کوشش نہ کریں، ہر آواز پر لبیک کہنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ کون پیغمبر اکرم کے راستے پر لے جا رہا ہے، کون مولا کے نام پر مولا سے دور کر رہا ہے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر اکرم کے آخری لمحات ہیں، بیمار ہیں پیغمبر اکرم، اور اب پیغمبر اکرم ایک دن پہنچتے ہیں یہ کہنے کے لیے اللہ کیسا نبی ہے۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے
میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو اگر کوئی مجھ سے قصاص لینا چاہتا ہے، بیمار نبی، اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو آ جائے۔ ہے دنیا کا کوئی حکمراں ایسا، ہے دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا کہ جو مریضی کی عالم میں، عالم مرض الموت میں یہ دعویٰ کرے آئے جس کو بدلہ لینا ہے لے لے؟ مجمع میں سناٹا ہے، ایک عرب اٹھتا ہے، نبی اللہ مجھے قصاص لینا ہے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں کہ یہ کون پیکر جسارت ہے، یہ کون بے ادب ہے جو نبی سے قصاص کی بات کرتا ہے؟ بتاؤ کہاں کیا ہوا؟ کہا نبی اللہ آپ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا تھا، آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا مجھے مارنے کا، لیکن مجھ پر پڑ گیا جیسے ہی آپ نے، میں اس کا بدلہ لے رہا۔ جاؤ سلمان، فاطمہ سے جاؤ میرا کوڑا مانگ کے لاؤ۔ سلمان پہنچے، کوڑا کیا ہے سلمان؟ میرا بابا مریض ہے، کہ کوئی قصاص لینا چاہتا ہے۔ تاریخیں کہتی ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دل ہلنے لگا، اللہ میرا بابا مریض ہے، اللہ میرا بابا ناتواں ہے، یہ کون ہے؟ پہنچا، وہ کوڑا پیغمبر اکرم کے ہاتھوں میں اس نے دیا، پیغمبر اکرم نے دیا، اپنے کرتے کا بٹن اور دکمہ کھولا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اکرم نے وہ بٹن اور دکمہ کھولا، وہ عرب پیغمبر اکرم کے شانوں کا بوسہ لینے لگا۔ نبی اللہ کہاں میری جسارت، کہاں میری ہمت کہ میں ایسا کام کر سکوں؟ مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا، مجھے تو مہر نبوت کے بوسے کی تلاش تھی۔ آپ کی شان اجل ہے اس سے، کہ آپ کی شان اس سے اجل ہے کہ آپ کسی کو غلطی سے بھی کوڑا لگا دیں۔ میں جی چاہتا ہے عرض کروں، اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو فقط یہ معلوم ہوا کہ بابا پر کوڑے برسائے نہیں جائیں گے، ایک قصاص کی صورت میں کوڑا لگے گا تو آپ کا دل ہلنے لگا، میرا بابا مریض ہے، میرا بابا ناتواں ہے، ارے کوڑے کی شدت کیسے برداشت کر؟ بی بی آپ کے بابا کو کوڑا لگا نہیں، مدینے والوں میں اتنی آبرو باقی تھی کہ کسی نے کوڑا لگایا نہیں، لیکن ذرا آئیے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، پیروں میں بیڑی بھی ہے، مریض بھی ہے، ننگے پاؤں بھی ہے، لیکن ذرا ٹھہرتا ہے تو ظالم کوڑے سے اذیت۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ روزانہ مجلس میں آ رہے تھے، امام حسین کا پرسہ پیغمبر اکرم کو دینے کے لیے۔ آج آپ روزانہ مجلس میں آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم حسین کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، علی مرتضیٰ حسین کا پرسہ لینے آئے ہیں، حسن مجتبی حسین کا پرسہ لینے آئے ہیں، فاطمہ زہرا حسین کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ آج معاملہ بدلا ہوا ہے، آج حسین آئے ہیں پیغمبر کا پرسہ لینے، آج علی آئے ہیں پیغمبر کا پرسہ لینے، آج فاطمہ زہرا آئی ہیں پرسہ لینے۔ کیسے پرسہ دیجئے گا؟ جب کوئی مریض کے پاس جاتا ہے تو شریعت میں مستحب ہے کہ کچھ لے کے جائے مریض کے پاس، تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو، پھول لے کے جائے، پھل لے کے جائے، کچھ لے کے جائے مریض کے پاس عیادت کرنے کے لیے۔ فاطمہ کچھ دیر کے لیے بابا کے پاس سے ہٹی ہیں، نبی کو غش آتا ہے، نبی ہوش میں آتے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھوڑی دیر کے لیے ہٹی، نبی غش سے چونک
میری فاطمہ کہاں ہے، میری فاطمہ کہاں ہے؟ میری فاطمہ سے کہا گیا ابھی گئے ہیں، ابھی آ رہی ہیں۔ اب جو فاطمہ لوٹیں تو مریض کی عیادت کے قانون کے مطابق 2 پھولوں کی شاخ لے کر پہنچیں، انگلی سے حسن کا ہاتھ پکڑے ہیں، گودی میں حسین کو لیے ہوئی ہیں، بابا کے پاس پہنچی، ریحانت المصطفیٰ پہنچی، بابا کے پاس ان 2 پھولوں کی شاخ کو لے کر جیسے ہی پہنچی ویسے ہی پیغمبر اکرم رونے لگے، حسن کے لبوں کا بوسہ دینے لگے، حسین کے گلوئے مبارک کا بوسہ دینے لگے۔ بابا خیریت تو ہے بابا، جاکنی کا عالم ہے بابا، لیکن یہ اختلاف کیسا بابا؟ اے بابا حسن کے لبوں کو کیوں بوسہ دیا، حسین کے گلے کو کیوں بوسہ دیا؟ اے فاطمہ ارے میری مصیبت ہی تمہارے لیے سنگین ہے، ارے یہ نہ پوچھو بیٹا کہ میں نے یہ اختلاف، بابا بتا دو بابا۔ اے فاطمہ ارے حسن کے لبوں سے کلیجے کے 72 ٹکڑے گریں گے، ارے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، ارے حسین کے گلے پر شمر کا کند خنجر ہوگا، بہنا منظر دیکھ رہی ہوگی۔ یابن سعدین اتقتلو ابو عبداللہ، ارے اتنا ہی نہیں ہوگا، میرے لال حسین کا گلا کٹے گا، نوکے نیزہ پر بلند ہوگا، ارے زین العباد دیکھیں گے، بیٹا منظر دیکھے گا، باپ کا گلا کٹا ہے۔ السلام علیکم۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے ہم میں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری ان آنسوؤں کو تحفہ درود و سلام بنا کر پیغمبر اکرم و فاطمہ زہرا اور ائمہ اطہار کی خدمت میں پیش فرما، ہمارے اس پرسے کو وارث عزا امام زمان کی خدمت میں پیش فرما، ان کی ذات کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سے وہ کرا جس سے پیغمبر اکرم راضی ہیں، ان چیزوں سے دور رکھ جس سے پیغمبر اکرم ناراض ہیں، ہمیں ایسا بنا دے کہ ظہور کا راستہ فراہم کر دیں، ان کے دشمنوں کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا عہد رکھیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا۔